قلعے کے اندر گھس گیا تو خیبر قیامت تک ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، اپنی طاقت لگا دو۔ سارے یہودی ٹوٹ پڑے، جتنی فوجیں تھی ٹوٹ پڑی۔ جانتے ہیں حضرت علی اپنے ڈیفنس کیسا کر رہے تھے، اپنے بچاؤ کے لیے کیا کر رہے تھے؟ قلعہ قموس کے دروازے کو جو پھاٹک تھا ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا اور بائیں ہاتھ سے صرف دروازہ پکڑتے تھے، سیدھے ہاتھ سے تلوار سے حملہ کیا کرتے تھے۔ ایک ہاتھ میں دروازہ لے کر کے ڈیفنس کر رہے ہیں، ڈھال بنائے ہوئے ہیں، جہاں سے تیر آئے یا تلوار آئے اس دروازے سے آپ نے اپنے آپ کا ڈیفنس کیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے رہے، وہ دروازے کو ایسے اپنے ہاتھ میں نچھا رہے تھے جیسے کوئی چھوٹا کھلونا اپنے ہاتھ میں نچھایا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس قلعے کا پھاٹک توڑ دیا جس کو 20 دنوں سے صحابہ جا جا کر کے آ رہے تھے، توڑ نہ سکے تھے۔ پھر اس کے بعد جب جنگ ٹھنڈی ہوئی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قلعے کا پھاٹک اٹھا کر کے پھینک دیا، پھینکا نہیں، پوری جنگ بھر حضرت علی اس دروازے کو پکڑ کر کے جنگ کرتے رہے اور قلعے کے اس دروازے کو اپنی ڈھال بنائے رہے۔ جب یہودی سرد پڑ گئے، ٹھنڈے پڑ گئے تو اس قلعے کے دروازے کو آپ نے اٹھا کر پھینک دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بعد میں، چونکہ وہ راستے میں پڑا تھا، اٹھانے کے لیے گئے تو 40 صحابہ مل کر کے اس دروازے کو اٹھا نہ پا رہے تھے۔ جو تنہا حیدر کرار اتنی دیر تک اپنے ہاتھ میں لے کر کے لڑتے رہے۔ کون ہے یہ حیدر کرار؟ وہ 6 ہجری کا ایک واقعہ ہے، اس واقعے کو جنگ خیبر کہا جاتا ہے۔ خیبر یہ 6 ہجری میں واقع ہوا، بعض مورخین کے نزدیک 7ویں ہجری میں، کیونکہ یہ محرم کا واقعہ ہے۔ محرم میں یہ جنگ پیش آئی تھی۔ یہ خیبر کیا ہے، جنگ خیبر کیا ہے، اس کے متعلق میں تھوڑی سی باتیں عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے غزوے بھی ہوئے۔ ایک ذات القرد جنگ، چھوٹی سی جنگ ہے جس کو میں اکثر اپنی تقریروں میں کہا بھی کرتا ہوں۔ عبد الرحمن فزاری قارہ کا رہنے والا ایک شخص 400 لوگوں کو لے کر آیا تھا ذات القرد۔ مدینے سے قریب ایک چراگاہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چرتی تھیں اور کھجوروں کے باغیچے تھے۔ تو اس عبد الرحمن نامی کافر نے حضور کی اونٹنیوں کو قبضہ کر لیا اور کھجوریں بھی چوری کر لیا اور بھاگنے لگا۔ اس وقت مدینے کے ایک صحابی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے۔ انہوں نے 400 لوگوں کو دوڑانا شروع کر دیا۔ وہ اکیلے ہی 400 لوگوں کو دوڑاتے رہے، اتنا دوڑائے کہ وہ سب بھاگتے رہے، کیونکہ مدینہ طیبہ سے اس وقت کوئی اس واقعے کی خبر نہیں پا سکا تھا سوائے حضرت سلمہ بن اکوع کے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظیم سپاہی کہا جاتا ہے، سلمہ بن اکوع۔ یہ تیز دوڑتے اتنا تھے کہ عربی گھوڑا بھی ان کی دوڑ کو نہیں پکڑ پاتا تھا۔ اب یہ جب ان 400 لوگوں کو بھگاتے رہے اور اپنی تیروں سے ان کو نشانہ بناتے رہے، حیرت کی بات ہے جب بھی میں واقعہ پڑھتا ہوں حدیثوں میں موجود ہے کہ 400 لوگ ایک آدمی سے ڈر کر بھاگ بھی رہے ہیں اور بھاگتے جا رہے ہیں اور یہ ان کو بھگاتے جا رہے ہیں۔ پہاڑیاں آ گئیں تو عبد الرحمن قارہ کا رہنے والا شخص پلٹ کر کے پوچھتا ہے، اے شخص تو کیوں دوڑا رہے ہیں، کیوں بھگا رہا، کیا چاہتا ہے؟ حضرت سلمہ بن اکوع نے کہا جب تک تمہاری جھولی میں مدینے کی ایک کھجور بھی باقی رہے گی میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور جب تک رسول اللہ کی اونٹنیاں تم نے قبضہ کی انہیں آزاد نہیں کرو گے میں تمہارا راستہ آزاد نہیں رکھوں گا۔ اور دوڑاتے رہے۔ کئی لوگ اس میں سے گھوڑے سے گر جاتے تھے، ان کی گردن پر یہ صرف پیر رکھتے وہ وہیں ٹھنڈا ہو جاتا، یہاں تک کہ وہ پہاڑیوں کے اوپر چڑھ گئے۔ عبد الرحمن نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لوگوں ان کی ساری کھجوریں پھینک دو، جتنی چادریں ہیں بچھا دو اور جتنی اونٹنیاں ہیں انہیں چھوڑ دو، ورنہ یہ ہم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تو اس کی بات پر سارے لوگوں نے اپنی اپنی کھجوریں جو لوٹے تھے مدینے کے باغات سے سب چھوڑ دیا، اونٹنیاں بھی چھوڑ دیں، سب کو جمع کیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع نے کھجوروں کو چادر میں اور تنہا وہ سارا مال اٹھا کر کندھے پر اور حضور کی اونٹنیاں ہانکتے ہوئے مدینے کی طرف لا رہے تھے، اکیلے آ رہے تھے۔ بیچ راستے میں پھر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو حضرت سلمہ بن اکوع نے واقعہ کہہ کر کے سنایا، کہا کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہی ہیں۔ حضور سے ملاقات ہوئی، حضور نے کہا کہ تم صحیح سلامت آ گئے، ہمیں واقعے کی خبر پہلے سے مل گئی تھی۔
تو ابھی بھی کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ان کو پانی تک پینے نہیں دیا، اگر آپ حکم فرمائیں تو ان سب کا پیچھا کر کے ان کو یہی ختم کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا تمہاری جو اونٹنیاں تھی، تمہارے جو کھجور تھے، اس کے تم مالک ہو گئے ہو، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ تب یہ واپس آئے حضرت سلمہ بن اکوع۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو نقل فرمایا اور فرماتے سلمہ بن اکوع سے پوچھا گیا تمہیں خوف نہیں تھا، ڈر نہیں تھا؟ 400 لوگوں کو اکیلے دوڑاتے چلے گئے، مدینے سے باہر بھی چلے گئے۔ تو جانتے ہیں کون سی طاقت تھی ان کے پاس، سلمہ بن اکوع کے پاس، جو ان کو خوف سے آزاد کر رکھی تھی۔ فرماتے ہیں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لے رہے تھے، ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کر رہے تھے، تو سب حضور کے پاس ہاتھ دے رہے تھے، بیعت کر رہے تھے۔ حضور نے مجھ سے کہا سلمہ بن اکوع آ جاؤ، تم بیعت کر لو میرے ہاتھ پر۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے ہی میں بیعت کر چکا ہوں، ایک بار وہ بیعت کر چکے تھے۔ حضور نے فرمایا دوبارہ کر لو، اس میں کیا حرج ہے؟ حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں میں نے دوبارہ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، حضور نے بیعت کیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ صحابہ بیعت کر رہے تھے، حضور نے پھر پکارا سلمہ بن اکوع بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے 2 بار بیعت کی ہے۔ حضور نے فرمایا تیسری بار کر لو، کیا حرج ہے؟ وہ حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں تیسری بار دیا اور بیعت کیا، اور اس کے بعد جب نکلا حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں مجھے اس ہاتھ پر اتنا بھروسہ تھا کہ دنیا کی ہر طاقت کو دھول چٹا سکتا تھا، کہ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہاتھ ہے۔ ان کے پاس جو بے خوف ہونے کے لیے کوئی دولت تھی نا، بے باک، ان صحابہ کو اگر کوئی چیز بناتی تھی تو یہی چیز ہے عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، جس کو بریلی کے امام نے فرمایا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ حضور کے عاشقوں کو دیکھ کر کے دنیا کی طاقتیں بھی گھبرا جاتی تھی کہ ان کے پاس ہے کون سی طاقت۔ تو یہ جو چھوٹی سی جنگ واقع ہوئی، اس کو ذات